اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن کویسٹ 2024 کے 12ویں سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 16 آیت نمبر 130 تا 141 کا مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 130 تا 132 میں مشرکین کی تردید ہے کہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر بتاتے تھے، حالانکہ کامل مشرک تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والے تھے۔ عمر بھر میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک نہیں کیا، بلکہ ہر مشرک سے اور ہر قسم کے شرک سے اور ہر غیر اللہ سے جو خدا مانا جاتا ہو وہ دل سے نفرت کرتے تھے اور ان سب سے بیزار تھے۔ اسی بنا پر قوم سے الگ ہوئے، وطن چھوڑا، یہاں تک کہ باپ کی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور صاف صاف کہہ دیا کہ انی بریء مما تشرکون، بس میں بیزار ہوں اس چیز سے جسے تم شریک کرتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنی تمام در توجہ اس پاک ذات کی طرف کر دی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب کعبہ کے پسندیدہ بندے تھے اور راہ راست پر لگے ہوئے تھے، دنیا کے بھلے لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں ہوں گے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں میں ڈالا وہ اس میں پورے اترے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لایا۔ اسی کی بندگی اور اطاعت کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی اور فرمایا تھا کہ خبردار تم مسلمان ہی مرنا، یعنی موت بھی اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے مطیع اور فرمانبردار رہو۔ آیت نمبر 133 تا 134 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کی اپنی اولاد کو توحید پر قائم رہنے کی نصیحت بیان کی گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پوچھا تھا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے جواب دیا، آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے معبود برحق کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن بنی اسرائیل اس عہد سے پھر گئے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 135 کو سمجھنے کے لیے دو باتیں نگاہ میں رکھیے۔ ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئی۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا دار و مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے پر ہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے تھے، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی، لہٰذا یہ بات خود ہی واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے۔ لہٰذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آزمائش ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 136 اور 137 میں مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ تمام پیغمبروں اور ان پر اتاری گئی آسمانی ہدایت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے اور انبیاء کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں، اور کفار اسی وقت فلاح پا سکتے ہیں جب وہ مسلم ہوں گے۔ آیت نمبر 138 میں عیسائیوں کی رسم بپتسمہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جسے استباغ یعنی رنگ چڑھانا بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے۔ اس غسل کا مطلب ان کے ہاں یہ تھا کہ اس کے گناہ دھل گئے۔ یہی چیز بعد میں عیسائیوں نے اختیار کر لی، جو کوئی ان کے مذہب میں شامل ہوتا وہ اسے غسل دیتے۔
جو بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا۔ ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اس بے سر و پا خیال کی کوئی حقیقت نہیں۔ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ جو توحید خالص کا رنگ ہے۔ آیت نمبر 139 تا 141 میں مشرکوں کے جھگڑے کو دفع کرنے کا حکم رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے۔ تم ہم سے اللہ کی توحید، اخلاص، اطاعت کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ تمہارا بھی تو رب ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ حقیقت سے بھی وہ واقف ہیں کہ تمام انبیاء کرام توحید خالص کا درس دیتے رہے ہیں، اور یہود نصارہ کے بے بنیاد عقیدوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے۔ ان میں نبی آخر الزماں کی بشارتیں بھی موجود ہیں جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، مگر یہ ظالم ان کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔